بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں اور جس بھی طبقے سے ہیں، خواہ وہ کسی دینی جماعت سے منسلک ہیں یا تو عام طبقے سے ہیں، سب کو بہت اہم پیغام دینا چاہتا ہوں، اور میرا یہ پیغام قیامت والے دن سب کو گواہی کے طور پر، حجت کے طور پر ثابت ہوگا۔ میرا یہ پیغام آج اسلامی شریعت کے نفاذ کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جو دین اسلام ہے یہ حق ہے، یہ پوری دنیا میں نافذ ہونے کے لیے، غلبے کے لیے آیا ہے۔ یہ اللہ کا دین ہے، یہ حق ہے۔ باقی جتنی بھی ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی نظریات ہیں، سب کے سب باطل ہیں۔ اب حق کو غالب آنا چاہیے اور آ کر رہے گا، لیکن اس کے لیے آج مختلف طرح سے کوششیں جاری ہیں۔ مختلف دین کے نام پر جو جماعتیں بنی ہوئی ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے محنت کر رہے ہیں۔ کوئی تبلیغ کے ذریعے سے اسلام لانا چاہتا ہے، کوئی جہاد کے ذریعے سے اسلام لانا چاہتا ہے، کوئی انقلاب کے ذریعے سے اسلام لانا چاہتا ہے۔ میرا سب سے کہنا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی مختلف طریقوں سے محنتیں کی جا رہی ہیں، اگر یہ ساری کی ساری جماعتیں، عام طبقہ، جس میں نام بھی آج لینا چاہتا ہوں، جو میرے علم میں جن جماعتوں کا نام، ان کا نام لوں، جیسے تبلیغی جماعت ہے، اس کے علاوہ جماعت اسلامی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، یہ سیاست کے تھرو لانا چاہتے ہیں۔ تبلیغی جماعتوں سے وہ تو ایک اصلاح کے ذریعے سے وہ لانی چاہتی ہے، یہ دونوں سیاست کے ذریعے سے لانی چاہتی ہے۔ پھر انقلابی طور پر تنظیم اسلامی ہے، شبان المسلمین، اسی طرح سے کچھ اور بھی جماعتیں، جہادی جماعتیں ورک کر رہی ہیں کہ ہم جہاد کے ذریعے سے اسلام لائیں گے۔ اب ان سب کا جو مقصد ہے وہ ایک ہے کہ اسلام غالب آ جائے، لیکن ان سب جماعتوں کے اندر اتحاد نہیں ہے۔ آج یہ ساری کی ساری جماعتیں، عام طبقہ مل کر اتحاد کی صورت بنا دے، اسلام سانوں نہیں، مہینوں نہیں، دنوں میں آ سکتا ہے۔ کیوں کہ جو سب کا مقصد ہے وہ شریعت کا نفاذ ہے۔ اگر سب کا مقصد ہے تو مسلمان جو ہے نہ تو عقل کا پابند ہے، نہ تو اپنی سوچ کا پابند ہے، نہ تو جماعت کا پابند ہے۔ جماعت بھی اس لیے کہوں گا، اگر جماعت پرستی یہ بھی آج ایک بت بن چکا ہے۔ اصل اگر ہم سب کا واقعی یہی مقصد ہے کہ شریعت کا نفاذ ہو تو پھر ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے، اور یہ آج میری سب کو دعوت ہے، علماء کرام کو بھی، جتنی بھی انقلابی جماعتیں جن کے میں نے لابھ لی، اور کچھ جماعتوں کا ظاہر ہے میرے جو علم میں نہیں ہے لیکن ضرور محنت کر رہی ہوں، ان سب کے لیے بھی یہ دعوت ہے کہ آپ سب نفاذ شریعت کے لیے ایک پلیٹ فارم پر آئیں۔ کچھ دنوں کے اندر دین نافذ ہو جائے گا، اور اگر آپ نہیں آتے، کیوں کہ آج دیکھ لیں جتنی بھی ابھی ہم نے کوشش شروع کی، عام جتنا بھی طبقہ ان کی طرف سے یہ کامنٹس آ رہے ہیں کہ شریعت کی بات کریں، اچھا یہ برائی بھی ہو رہی ہے، کوئی کہہ رہا کچھ برائی ہو رہی ہے، کوئی کہہ رہا کچھ برائی ہو رہی ہے، اس کا خاتمہ کریں۔ لیکن اب یہ خاتمہ ہوگا کیسے؟ جیسے عملی طور پر حکومت کی سطح پر دین نافذ ہوگا، اور نیچے تو الحمدللہ مختلف جماعتیں جو اصلاح کر رہی ہیں اور اصلاح ہو بھی رہی ہے۔ اگر آپ لوگ اتحاد کے ذریعے سے کام نہیں کریں گے، اللہ رب العزت عام طبقے سے کام لے گا انشاءاللہ۔ وہ آیات کے مفہوم بھی کہ اگر تم کام نہیں کرو گے، اللہ رب العزت دوسروں سے کام لے لیں گے، تو اللہ کام لیں گے۔ تو یہ سب سے بڑی دعوت ہے، اور آج اگر ہم مل جائیں پوری دنیا تک یہ انشاءاللہ دین جائے گا، نافذ ہوگا۔ لیکن اگر ملیں گے نہیں، اتحاد نہیں کریں گے، اپنے اپنے طریقے سے محنتیں کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات، اگر واقعی اسلامی شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں تو پھر اتحاد کریں۔ اگر نہیں چاہتے، اپنی جماعت، اپنے مسلک، اپنے فرقے اور عام طبقہ اپنے نفس کے مطابق چلنا چاہتا ہے، تو پھر یہ کبھی نافذ نہیں ہوگا۔ پھر اس کی دعوت دینا، اس کا نام لینا چھوڑ دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر کسی نے کیا نا تو ہم ضرور کریں گے، ہر طرح سے محنت کرتے رہیں گے، اور جب تک جسم کے اندر جان ہے، جب تک دین پوری دنیا کے اندر زندہ نہیں ہو جاتا، ہم انشاءاللہ محنت کریں گے، اور ہمیشہ ہم اتفاق کی، اتحاد کی بات کریں گے کہ مسلمان امت ہے، کوئی قوم نہیں ہے، کوئی طبقہ نہیں ہے، اور اسلام کبھی بھی ایک علاقے کے لیے یا تو ایک شہر کے لیے نہیں آیا۔ اسلام پوری دنیا میں نافذ ہونے کے لیے آیا ہے۔ پاکستان میں رہنے والے مسلمان، کشمیر میں رہنے والے مسلمان، سعودی عرب میں رہنے والے جتنی بھی اسلامی ریاستوں کے اندر رہنے والے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ ہمیں اگر پاکستان سے بھی محبت ہے، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کی وجہ سے پاکستان سے محبت ہے۔ وہاں پر جو نظام، ہم نظام کو غلط کہتے ہیں، پاکستان کو اس لیے نہیں غلط کہتے کہ پاکستان میں مسلمان ہیں۔ پاکستان آرمی میں جو غلط کرے گا اس کو غلط کہتے ہیں، پاکستان آرمی کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو غلط نہیں کہتے۔ کشمیر کے اندر ہم کبھی بھی کشمیر کو، میں رہنے والا کشمیر کو، لیکن میں وطن اپنا اسلام کو سمجھتا ہوں۔ نہ تو میں کشمیری، نہ تو میں پاکستانی، نہ تو میں امریکی۔ اللہ رب العزت اگر مجھے امریکہ میں پیدا کر دیتے تو کیا میں امریکہ کو اپنا وطن کہتا، جہاں پر ٹرمپ کی حکومت ہے؟
جہاں پر اسلام ہے وہی ہمارا وطن ہے، جہاں پر اسلام نہیں ہے وہاں پر اسلام نافذ کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ ہم سب کا وطن اسلام ہے، پوری دنیا میں اسلام کو نافذ کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔